پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں ایک لفظ آیا ختم. ختم مانے مہر لگانا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ہم ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دیتے اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے. ختم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم ختم لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر. اور یہاں کہتے ہیں وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم ان کے دلوں پر طبع کر دیتے ہیں. طبع یعنی ٹھپا لگا دیتے ہیں. تو مل فرق بین الطبع والختم، ختم اور طبع کے درمیان کیا فرق ہے؟ یہ بہت دقیق بات ہے. اس کو اگر سمجھ لیں تو بہت سارے تقدیر کے مسائل آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے. تو ہم اس کو سمجھانے کے در پہ ہیں، ہم اسے سمجھانا چاہتے ہیں. دیکھو پہلے طبع کا مطلب سمجھو. یہ سکہ ہے، 5 روپے کا سکہ ہے یا 10 روپے کا سکہ ہے. تو یہ جو سکہ ہے، سکہ یہ مطبوع ہے. مطبوع. اچھا، اور اس کے اوپر جو 1 یا 2 یا 5 کتنا روپیہ ہے یہ، اس پر جو یہ نقش رہتا ہے، نقش 2 روپیہ، 5 روپیہ، 10 روپیہ، یہ جو ٹھپا لگا رہتا ہے 1 روپے کا، 2 روپے کا، 5 روپے کا، 10 روپے کا، اس سکے کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ طبع ہے. یہ 1 روپیہ، 5 روپیہ، 10 روپیہ، یہ جو اس پر ٹھپا لگا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں طبع. اور کس کے اوپر یہ طبع ہے؟ سکے کے اوپر ہے، مطبوع کے اوپر ہے. تو یہ سکہ مطبوع ہے اور اس کے اوپر جس چیز کا ٹھپا لگا ہوا ہے 5، 10 وغیرہ، یہ جو لکھا ہوا ہے ٹھپا اس کا، اس کو کہتے ہیں طبع. اور اس کا کوئی تابع ہوتا ہے ٹھپا لگانے والا. جی، تو تابع کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم تابع ہیں، ٹھپا ہم لگاتے ہیں. کس پر؟ قلوب کے اوپر. تو گویا یہ سکہ یہ دل ہے. جیسے سکہ ہے، یہ سکہ دل کی طرح ہے اور اس کے اوپر ہم ٹھپا لگاتے ہیں. جیسے ٹھپا لگانے والا ایک ہوتا ہے تو ٹھپا ہم لگاتے ہیں. یہ مطلب اتنا سمجھ میں آیا؟ اچھا، ختم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ختم کا مطلب یہ کاغذ ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے. سرٹیفکیٹ پر ایک میٹر لکھ دیا گیا. میٹر لکھے جانے کے بعد عمید الکلیہ جو ہوتا ہے، کالج کا جو پرنسپل ہوتا ہے، اس کے اوپر سائن کرتا ہے. یہ سائن رہتی ہے اس کی. اور سائن کے بعد یونیورسٹی کا یا کالج کا یا اسکول کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے. یہ مہر ہے. یہ جانتے ہیں آپ، سکے کے اوپر جو ٹھپا ہے اور کاغذ کے اوپر جو ٹھپا ہے، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ فرق ہے. اس لیے کہ سکے کے اوپر جو ٹھپا لگا ہے ہوا اثر یثبت لا یزول الا بزوال الاصل. ہاں، یہ طبع جو ہوتا ہے ایسا اثر ہوتا ہے کہ یہ سکے کے مٹنے کے بعد ہی مٹتا ہے. سکہ جل جائے یا مٹ جائے تب جا کر کے وہ مٹتا ہے. جب تک سکہ موجود ہے تب تک وہ مٹتا ہی نہیں ہے. دیکھیے، لیکن مہر جو ہوتی ہے، کبھی کبھی کاغذ موجود ہوتا ہے مگر وہ مہر پھیکی پڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن کاغذ موجود ہوتا ہے. تو ختم اور طبع کے درمیان فرق یہ ہے کہ کبھی کبھی ختم جو ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے لیکن اصل موجود ہوتا ہے. ایسے طبع جو ہوتا ہے مطبوع کے ساتھ وہ طبع رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی. اس کا مطلب اللہ اگر ختم یعنی ویسی مہر لگا دے، ختم جس کو کہتے ہیں، تو ترجا توبتہ، اس کی توبہ کی امید کی جا سکتی ہے. ممکن ہے، ممکن ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹے، غور و فکر کرے، اللہ کی طرف پلٹے اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لے. تو ختم کے اندر امکان ہے کہ آدمی پلٹ جائے اور توبہ کر لے. لیکن طبع جو ہوتا ہے کہ وہ اصل کے ساتھ ہی زائل ہوتا ہے. اللہ اگر طبع لگا دے تو مرتے دم تک آدمی ہدایت کو قبول نہیں کر سکتا. هذا الفرق بین الختم والطبع. تو سمجھا؟ ہاں،
اگر اللہ ختم لگا دے مہر تو توبہ کی امید ہے، یمکن یزول. اور اگر طبع لگا دے تو لا یمکن یزول، ممکن ہی نہیں کہ وہ زائل ہو. وہ یزول بے زوال الاصلی، اصل جب تک رہے گا تب تک وہ رہے گا. وہ ٹھپا کبھی ختم نہیں ہوتا، مہر ختم ہو جاتی ہے. یہ فرق ذہن نشین کریں. اچھا، یہ جو اللہ مہر لگاتا ہے کافر کے دل پر لگاتا ہے کہ مومن کے دل پر بھی لگا دیتا ہے؟ مسلمانوں کے دل پر بھی لگاتا ہے. یہ ایک سوال ہے، بہت گہرا سوال ہے. اللہ مومن کے دل پر مہر لگاتا ہے یا کافر کے دل پر مہر لگاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ مہر دونوں کے اوپر لگتی ہے، لیکن فرق ہے دونوں مہروں میں. مسلم کے دل پر اللہ مہر لگاتا ہے، یہ ہوتا ہے طبع جزئی، جزئی طبع ہوتے ہیں، جزئی ہوتا ہے، جزئی ہوتا ہے. ابھی میں سمجھاتا ہوں. جزئی ٹھپا ہوتا ہے یہ. اور کافر کے دل پر جو طبع ہوتا ہے یہ طبع کلی ہوتا ہے، یہ پوری طرح ٹھپا لگا دیا جاتا ہے. اچھا، مومن کے دل پر جو ٹھپا لگتا ہے وہ بحسب معصیت ہی، اس کے گناہ کے اعتبار سے ہوتا ہے. اگر گناہ کم ہے تو ٹھپا چھوٹا سا ہے، گناہ اور زیادہ بڑھا تو ٹھپا اور بڑھ گیا، گناہ اور زیادہ بڑھا ٹھپا اور بڑھ گیا. جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے صفحے کے اوپر ایک نقطہ پڑ جاتا ہے. بالکل دل سادہ ہے، کاغذ کی طرح ہے، اور آدمی نے گناہ کیا تو اس کے اوپر ایک نقطہ پڑ گیا. اب اسے چاہیے کہ توبہ کر کے اس نقطے کو وہاں سے دھل لے. دوسرا گناہ کر لیتا ہے، یہ نقطہ اور بڑھ جاتا ہے. تیسرا گناہ کر لیا، یہ نقطہ اور بڑھ جاتا ہے. اس طریقے سے یہ نقطے پھیلتے پھیلتے پورے قلب کو محیط ہو جاتے ہیں. ھذا ھو الرین، ھذا ھو الطبع. اس لیے کہ پورے دل کو اس سیاہ روشنائی نے گھیر لیا ہے. تو پورے دل کو گھیر لیا ہے، یہ طبع کلی ہے. اور مومن نے تھوڑا گناہ کیا ہے ایمان لانے کے بعد تو یہ طبع جزوی ہے، یہ پورے دل کو محیط نہیں ہے. ھذا الفرق بین طبع کلی و طبع جزئی. تو مومن کے دلوں پر بھی مہر لگائی جاتی ہے مگر بحسب معصیتی، اور کافر کے دل پر جو مہر لگائی جاتی ہے طبع کلی ہوتی ہے، اس کے پورے دل کو کفر اور شرک کی سیاہی گھیرے ہوئے ہوتی ہے. ھذا طبع کلی، ھذا الفرق بین طبع کلی و طبع جزئی. بہت دقیق باتیں ہیں، سمجھ میں آ گیا ہوگا الحمدللہ.